المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میرے بھائیوں اور احترام برادران اسلام، اور اگر ہماری بہنیں سن رہی ہیں تو میری بہن اور بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں برخدار بلال قاضی صاحب کا مشکور ہوں، ان کے والد محترم جناب مسعود اقبال قاضی صاحب کا، نثار سہروردی صاحب کا، مطالب الدین سہروردی کا، کہ ان لوگوں کی وساطت سے مجھے آج اس مسجد میں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ الحمدللہ آپ کے درمیان کچھ باتیں اللہ اس کے رسول اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ یہی ٹاپک مجھے انہوں نے دیا ہے کہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، امیر المومنین کا یہ وصال کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ چند دن میں اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا۔ میں یہ بھی چاہوں گا جیسے کہ بلال قاضی صاحب نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ آپ سوال اگر پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ انہوں نے بلال قاضی نے بھی کچھ سوالات بھیجے، مجھے یاد نہیں، آپ پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا۔ انہوں نے بھیج دیے تھے لیکن وہ میرے پاس ہیں نہیں۔ دیکھیے، میرا وہ انداز نہیں ہے جو آپ پاکستان میں علماء کا دیکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، خاص طور پہ ینگ بوائز اینڈ گرلز، نوجوان بچوں کو، بچیوں کو کچھ تعلیم دیں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، اور ہم مسلمان ہونے کی وجہ ہماری کیا ہے، اور اسلام ہی دنیا کا سچا مذہب کیوں ہے۔ ہم کیونکہ مسلمان ماں باپ یہاں پیدا ہوئے ہیں تو ہم اسلام ہی کو صحیح کہیں گے۔ یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور جہاں جاتا ہوں وہی کہتا ہوں، جو بڑے لوگ ہیں، باپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مائیں اگر گھروں میں سن رہی ہیں، یہ سن لیجیے کہ آنے والا دور بہت مختلف ہے۔ ہمارے پاکستان میں ابھی تک بہت سارے علماء کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، وہ سوچ بھی نہیں رہے ہیں کہ دنیا کس قدر جا رہی ہے۔ دنیا کے اندر تمام مذاہب کو اس وقت ایک پریشانی ہے، تمام مذاہب کو، خالی مسلمانوں کو نہیں، عیسائیوں کو بھی پریشانی ہے، یہودیوں کو بھی پریشانی ہے، سکھوں کو بھی پریشانی ہے، ہندوؤں کو بھی پریشانی ہے، مسلمانوں کو بھی پریشانی ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ نوجوان نسل کو اپنے مذہب پر وہ کیا سکھائے۔ عیسائی مذہب کے اندر آپ ان کے چرچز میں جائیں، آپ چرچز میں جا کے دیکھیں گے آپ کو وہاں کوئی نوجوان نہیں ملے، بہت بوڑھے لوگ ملیں۔ اسی طرح سے یہودی مذہب کی عبادت گاہ میں جائیں، آپ کو وہاں نوجوان بہت کم شاید پہ مل جائے، بوڑھے لوگ ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کینیڈا میں جہاں میں رہتا ہوں اس وقت تقریباً 900 چرچ سیل پہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کوئی عبادت کرنے والا نہیں۔ 10 چرچ تو ہم نے خریدی ہوئی ہیں، تو ہمیں 3 شراب خانے خرید کے ان کو بھی مسجد بنائے، کئی ریسٹورانٹ ہیں جن کو خرید کے ان کو مسجد بنائے، جیسے کہ علامہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے ذوالفقار نظامی صاحب، اور اس مسجد کی انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے یہ موقع دیا، اہل ذوق اور سہروردیہ فاؤنڈیشن۔ تو یہ تمام کام ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کو مسلمان رکھ سکیں۔ اگر یہ بچے مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو آنے والا دور اتنا مختلف ہے، یہ خالی کینیڈا کی بات نہیں، یہ بات پاکستان میں بھی شروع ہو چکی ہے کہ نوجوانوں کو، لڑکیوں کو اور لڑکوں کو مسلمان رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ کالجز کا، یونیورسٹیوں کا حال بہت برا ہو چکا ہے، کیونکہ یہ جو سیل فون ہے نا، اس نے پوری دنیا کو چینج کر دیا، انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو چینج کر دیا۔ اب آپ پاکستان میں بیٹھ کے امریکی بن سکتے ہیں، وہ کیسے کہ آپ کی سوچ امریکی ہو جائے، کپڑے امریکی ہو جائیں، رہن سہن امریکی ہو جائے، تو امریکی ہو گئے نا، تو پاسپورٹ نہیں ملا، باقی تو سارا امریکی ہو گئے نا۔ تو بھائی دنیا چینج ہو رہی ہے، تو جو خاص طور پہ بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ سوچ لیں
کہ اب آپ اپنے بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہی سچا مذہب ہے. آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اسلام سچا مذہب کیوں ہے، کیسے ہے، دوسرے مذہب کے مقابلے میں اسلام ہی کیوں مذہب ایسا ہے. کیونکہ لوگ جو ہیں اب اپنے مذاہب کو چھوڑ کے وہ دہریے بن رہے ہیں. دہریہ وہ شخص ہوتا ہے جو خدا کو مانتا ہے کسی مذہب سے. میرا وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں صرف تمہیدی طور پہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کو بھی اور مذہب کا کام کرنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ دین کو حکمت کے ساتھ پیش کریں. وہ زمانہ گزر گیا کہ آپ مذہب کو منہ میں ٹھونس نہیں اٹھائیں. وہ زمانہ گزر گیا کہ لوگوں کو زبردستی آپ مسلمان نہ کریں. وہ زمانہ گزر گیا کہ لوگوں کو زبردستی سنی مسلمان کریں. وہ زمانہ گزر گیا ہے، بالکل چینج ہو رہی ہے. لیکن میں نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام ہی دین فطرت ہے، اسلام ہی حق ہے. اسلام کے علاوہ کوئی مذہب حق نہیں ہے. اور وہ اس وجہ سے نہیں کہ مسلمان ہیں، ہم ثابت کرتے ہیں کہ اسلام سچا ہے. اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر اہل سنت والجماعت ہی وہ دین کو فالو کرنے والے ہیں جو آقا علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کو دیا اور صحابہ کرام کو. یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں. الحمدللہ بات کرنے کا ہمیں اگر طریقہ ہے تو لوگ سمجھتے بھی ہیں اور مانتے ہیں. آج امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں چند باتیں کروں گا. لیکن یاد رکھیے اب چونکہ پاکستان میں خاص طور پہ سوشل میڈیا سے واقف، اس کے ذریعے جو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اگر آپ صحابہ کرام کا ذکر کریں تو لوگ آپ کو بڑے مشکوک نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں، آپ پتہ نہیں اہل بیت کو چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. اور اگر اہل بیت عظام کا، حسنین کریمین کا، حضور کی آل پاک کا ذکر کریں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ صحابہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. یہ جو بیماری ہمارے اہل سنت جماعت میں چند لوگوں کے اندر آئی ہے، سارے نہیں. یاد رکھیے یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمیں کبھی تھی، یہ 35-40 سال کے اندر شروع ہوئی ہیں اور بہت سارے اس میں لوگ اس کا شکار ہو گئے. یاد رکھیے اہل سنت جماعت ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں، ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جس کی نسبت رسول اللہ یاد رکھیے ہر وہ چیز، ہر وہ شخص جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ ہمارے سرکردار ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. وہ حضور کی آل پاک بھی ہے، وہ حضور کے اہل بیت بھی ہیں، وہ نبی پاک کے صحابہ کرام بھی ہیں، وہ حضور کی امت کے اولیاء کرام. یہ کبھی ہمارے یہ چیزیں نہیں آئی تھی جو اب شروع ہو چکی ہیں 30-35-40 سال کے اندر ہوئی ہیں. تو یہ یاد رکھیں بچوں کو خاص طور پہ، ہم حضور کے ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں اور حضور کی ہر آل پاک سے محبت کرتے ہیں. صحابہ کرام نے حضور کی آل سے ٹوٹ کر محبت کی. میں آپ کو انشاءاللہ چند دن میں بتاؤں گا کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے حضور کی آل سے کس طرح سے محبت کی. ہم تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں کر سکتے. صحابہ کرام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی آل پاک سے کیسے محبت کی، حضرت عثمان نے کیسے محبت کی، خلفائے راشدین نے کیسے محبت کی. بہت احترام کیا انہوں نے، اور اس احترام کی کائنات میں کوئی مثال نہیں. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس صحابی رسول کی بالکل مکمل نشاندہی کا ذکر قرآن کریم میں کیا وہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، مشہور آیت ہے سورۃ توبہ کی، ایک آیت کا ایک قصہ ہے، اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور کافر تلاش کرنے آ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہوئے نا. اب بعض لوگ کہتے ہیں وہ پریشان تھے کہ ان کی جان کو خطرہ تھا. سیدنا ابو بکر صدیق اپنی جان کے لیے پریشان نہیں تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو دیکھ کر کہ قرآن کریم کی اس آیت کا نزول غار کے اندر ہی فرمایا، اے حبیب آپ کا ساتھی جو ہیں، آپ کے صاحب جو ہیں امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق یہ پریشان ہیں کہ کئی کفار رسول کریم علیہ السلام کو نہ دیکھ لیں، کیونکہ کافر حضور کو تلاش کر رہے تھے اور وہ حضور کو مارنا چاہتے تھے. اور وہ غار کے منہ پر پہنچ گئے تھے، ان کے پیر تک نیچے سے نظر آ رہے تھے. جنہوں نے غار سور دیکھا ہے وہ دیکھو اندر جا کے ہے، آپ نیچے جاتے ہیں تو اوپر آدمی کھڑا ہوا نظر آتا ہے. لیکن قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی کہ ان کی نگاہیں حضور کی طرف نہیں آئی، اندر کی طرف نہیں آئی.
حضرت ابو بکر جب پریشان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ حبیب سے کہہ دیجیے کہ یہ پریشان تھا. اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ معنا، اے حبیب میں تمہارے ساتھ تو ہوں، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ ہے تو اب میں ان کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. یہ آپ کے ساتھ ہیں، جب آپ کے ساتھ ہیں تو میں آپ کے ساتھ تو آلریڈی ہوں، آپ کے ساتھ تو ہمیشہ ہوں. آپ میرے حبیب ہیں، آپ میرے رسول ہیں، اب میں ان کے ساتھ بھی ہوں. ان سے کہہ دیجیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اسی آیت کی شرح میں ایک تفسیر عسکری جو امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور تھی، اور یہ امام حسن عسکری کون ہے کہ اہل بیت کے 12 اماموں سے 9 امام ہیں. سمجھ گیا؟ یہ اہل بیت کے جو 12 امام ہیں، اللہ کا شکر ہے اہل بیت کے 12 امام ہم جتنا مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے. ہاں، اہل بیت کے امام جتنے بھی ہیں، مولا علی سے لے کر امام مہدی تک، یہ 12 امام ہیں. ان سے بے پناہ محبت ہے اور ان کے سب سے زیادہ ہم ماننے والے ہیں. ان کا سب سے زیادہ احترام ہم کرنے والے ہیں. اور ہمارے احترام کو دیکھ لیجیے، جب ہمارے کچھ اور دوسرے بھائی ان کے نام پکارتے ہیں تو ان کے نام ایسے رہتے ہیں، حسین نے یہ کہا، حسن نے یہ کہا، علی نے کہا. ہم کبھی بھی امام حسن کا، امام حسین کا نام کہتے ہیں سیدنا امام حسین نے یہ کہا، سیدنا امام علی نے یہ کہا، مولا علی نے. ہم بڑے ادب کے ساتھ نام لیتے ہیں. تو ادب تو ہمارے یہاں ہے، کہیں اور نہیں. سبحان اللہ. تو امام حسن عسکری کی تفسیر ہے، جو 12 اماموں سے ایک امام ہے. تفسیر عسکری اسی آیت کی شرح میں آپ لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، ہم لوگ نہ مانے تو ان کی مرضی ہے. ہم نے کسی پہ اپنی بات تھوپنی نہیں، ہم بات کو بیان کر دیتے ہیں جو سچ ہے اور جو الحمدللہ اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کوئی ریفیوز نہیں کر سکتا. امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس سفر ہجرت میں مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے اس سفر ہجرت میں ابو بکر کو اپنے ساتھ لیں. یہ امام حسن عسکری جو اہل بیت کے 12 اماموں سے جو ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ ابو بکر کو اس سفر میں اپنے ساتھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہجرت ہے مکہ سے مدینہ کا، یہ اس کو کہنا چاہیے ملٹری کی زبان میں کہ یہ سیکرٹ مشن تھا. اس کی کسی کو اطلاع نہیں دینی تھی، کیونکہ کافر حضور کو تلاش کر رہے تھے، حضور کو مارنا چاہتے تھے. اتنا سیکرٹ مشن تھا. لیکن یاد رکھیے اس سیکرٹ مشن میں مولا علی کو پتا تھا، صرف حضور کے آل پاک میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پتا تھا، اور حضرت ابو بکر کے پورے گھر کو پتا تھا. آپ دیکھیے نا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی ڈرائی نہیں کر سکتا. خالی حضرت ابو بکر کو نہیں، حضرت ابو بکر کی وائف کو بھی پتا تھا، ان کے بیٹے کو بھی پتا تھا، ان کی بیٹے کو بھی پتا تھا، یہاں تک کہ ان کے غلام کو بھی پتا تھا. یہ سیکرٹ مشن ہے. آپ حضور کا اعتماد دیکھیے اس فیملی کے اوپر، خالی حضرت ابو بکر پہ نہیں، حضرت ابو بکر کی پوری فیملی پر. کہ سفر ہجرت کسی کو نہیں پتا ہے، صرف مولا علی کو پتا ہے، یا حضرت ابو بکر کو اور ان کی فیملی کو. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلے اور مولا علی حضور کے بستر پر آرام فرمانے لگ گئے، وہ بھی بڑی خطرناک صورتحال تھی. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو قربان جائیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ نے حضور پہ جان نشاور کرنے کے لیے کبھی نہیں پوچھا. تو حضور کریم اپنے گھر سے نکل کے سب سے پہلے کہاں گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مکہ کی طرف، مدینے کی طرف نہیں چل پڑے. حضور اپنے گھر سے نکلنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر پر گئے، وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے گئے. اب جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سفر ہجرت کو حضور کے ساتھ چلتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کیونکہ کافر حضور کو تلاش کر رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور کے ساتھ چلتے چلتے ایک دم اچانک پیچھے چلے جاتے، تھوڑی دیر کے بعد بھاگ کے آگے آتے، پھر پیچھے چلے جاتے تھے. یعنی ایک پریشانی کی صورت آتی، کبھی وہ حضور کو پیچھے سے چلے جاتے، کبھی دائیں طرف جاتے، کبھی بائیں طرف جاتے، کبھی سامنے آ جاتے. حضور نے فرمایا اے ابو بکر یہ تم کر کیا رہا؟ یعنی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کافر پیچھے سے نہ آ جائے تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں. مجھے ڈر ہوتا ہے کہ اس سے دائیں طرف سے نہ آ جائے تو میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں، کہیں بائیں طرف سے نہ آ جائے میں بائیں طرف سے ہو جاتا ہوں، کہیں سامنے سے آ جائے. اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. مدینہ شریف میں ایک دفعہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق ایک گلی میں کھڑے ہوئے، آپ آمنے سامنے بات کر رہے تھے. اس طرح سے جیسے دو آدمی سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بات چیت ہو رہی تھی.
اتنی دیر میں، تھوڑی سی دیر میں ایک اونٹوں کا ریوڑ اس گلی میں بہت تیزی سے آیا، بہت تیزی سے آیا، اتنی تیزی سے آیا کہ ٹائم نہیں ملا تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی کے ایک طرف چلے گئے، حضرت ابو بکر دوسری طرف چلے گئے، اور بیچ میں سے اونٹوں کا ریوڑ بہت تیزی سے بھاگتا ہوا گزرا۔ جب وہ سارے اونٹ نکل گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق زاروں کا کھڑا ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہو گیا تھا، اونٹ اتنی تیزی سے اچانک آئے کہ کسی اونٹ نے آپ کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا، میں آپ کو دیکھ نہیں پایا تھا، اس لیے میں پریشان تھا کہ میرے آقا کو کسی اونٹ کا نقصان ہو۔ یہ حضور کی یعنی چند سیکنڈ کی دور ہوگا یا چند منٹ کا دور ہوگا کہ مولانا سیدنا ابو بکر صدیق کو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں اتنی پریشانی۔ حضرات محترم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں حضرت ابو بکر کو دیکھیں۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج نبی علیہ السلام کچھ اور بتانا چاہتے ہیں، مختلف یاد رکھیے، کوئی شخص ایک منٹ کے لیے یہ بھی نہ سوچے کہ ہمارے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے صحابہ میں کون کون کیا خصوصیت ہے۔ حضور کو ایک ایک صحابی کا پتہ تھا، ایک ایک صحابی میں کون سی خصوصیت، لیکن آج وہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میرے پاس کیسے کیسے صحابی موجود ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتائیے آپ کو کیا پسند ہے؟ کہنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بہت پسند ہے کہ میں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہوں، میں ہر وقت نفلی عبادت میں مشغول ہوں۔ دوسرے صاحب سے پوچھا بھائی آپ کو کیا پسند ہے؟ دوسرے صاحب نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں پورے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھوں، پورے سال روزے کروں۔ تیسرے سے پوچھا، انہوں نے کہا بس مجھے یہی پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ ہر صحابی نے اپنی اپنی پسند کے مطابق جواب دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے، اس نے فرمایا ابو بکر کے بتاؤ کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ آپ میرے سامنے موجود رہیں، میں آپ کے چہرے آپ میرے سامنے موجود رہیں، میں آپ کے چہرے کو بس دیکھتا ہوں۔ حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا اچھا بھائی چلو اس کے بعد کچھ بتاؤ۔ کہنے یا رسول اللہ اس کے بعد مجھے سب سے زیادہ یہ پیارا ہے، سب سے زیادہ یہ محبوب ہے، اللہ جو کچھ مجھے دے میں آپ کو قربان کروں، اللہ جو کچھ جتنی دولت دے جو کچھ دے میں آپ کو قربان کروں۔ حضور پھر مسکرائے، حضور نے پھر پوچھا اس کے بعد کیا محبوب ہے؟ کہنے یا رسول اللہ اس سے زیادہ میرے لیے کیا عزت کی بات ہوگی کہ میری بیٹی آپ نے نکالی۔ یعنی تینوں دفعہ رسول پاک باقی لوگوں سے ایک ایک دفعہ پوچھا، ابو بکر صدیق سے 3 دفعہ پوچھا، تو تینوں دفعہ انہوں نے جو بات کہی وہ رسول کریم علیہ السلام۔ یہ وہ رسول پاک سے محبت ہے جو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفۃ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے یہ مقام حاصل ہے۔ نبی علیہ السلام کی وہ بات اپنے اکثر علماء سے، میں تو آپ کو نئی بات نہیں سنا، جو بات کتابوں میں لکھی ہے، جو بات قرآن میں لکھی ہے، جو بات حدیثوں میں لکھی ہے، علماء اکثر کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ دنیا کے اندر جس نے مجھ پر کوئی مہربانی کی ہے، میرے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، احسان کیا ہے، جو بھی جس نے بھی جو مجھے فیور کی ہے، میں نے ان کے ساروں کے فیور میں نے ادا کیا، سب کے احسان کو بدلہ دے دیا۔ ابو بکر صدیق نے جو میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اس کا بدلہ اللہ قیامت میں دے گا۔ یہ ہے حضور کریم علیہ السلام کے 40 صحابی کی کا مقام دیکھیے آپ۔ نبی علیہ السلام کے دوسری جانب امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر سے اکثر کہا کرتے تھے، اے ابو بکر جو تم نے 3 راتیں غار ثور میں رسول پاک کے ساتھ گزاری ہیں ہجرت کے دوران، تم میری ساری نیکیاں لے لو، وہ 3 راتیں مجھے دے دو، کیونکہ وہ 3 راتیں ایسی پیاری راتیں ہیں جس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس جب میں صرف رسول پاک اور حضرت ابو بکر صدیق پر 3 راتیں غار ثور میں گزاری ہیں رسول کریم علیہ السلام۔ حضرت محترم امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت یہ تو رسول پاک سے معاملہ ہے، بات تو اس میں بڑی طویل ہو سکتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر سوال پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھیں۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رسول کریم علیہ السلام سے بس چند سال چھوٹے ہیں، حضرت کے حضور کے تقریباً کم عمر سمجھیے 2-3 سال یا 3 سال لکھا ہے کہ آپ ان سے چھوٹے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے ہم عمر کہہ لیجیے تھوڑا سا فرق۔ آپ امام حسن کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، اب دیکھیں نا اہل بیت سے محبت جنہوں نے کی، اب لوگ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں، بیان نہیں کرتے ہیں، لوگوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ امام حسن کو اپنی گود میں اٹھا کے حضرت ابوبکر صدیق اس بچے سے، یعنی امام حسن بہت چھوٹے بچے ہیں، گود میں اٹھا کے اور کہتے ہیں اے حسن تجھ پر میرے ماں باپ کو، کیونکہ امام حسن پوری شکل نبی علیہ السلام کی فوٹو اسٹیٹ کاپی تھی، بالکل حضور سے مشابہ تھے، تو کہتے ہیں امام حسن کو کہتے ہیں امام حسن تجھ پر میرے ماں باپ قربان کہ تمہاری شکل رسول کریم علیہ السلام سے کتنی مل رہی ہے، یعنی حضور کی نسبت سے۔ اور دیکھیے نبی حضرت ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ لوگوں کو کہا کرتے تھے، وہ لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، وہ تو سارے صحابہ کرام تھے، آپ ان کو کہا کرتے تھے اے لوگوں نبی علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرما لیا ہے، اپنے نبی کی محبت کو حضور کی آل کی محبت میں تلاش کرو۔ سبحان اللہ، ابوبکر صدیق کا فرمان، حضور کی محبت کو حضور کی آل کی محبت میں تلاش کرو، کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ میرے آل سے محبت کرو، اور قرآن کریم کا حکم بھی ہے۔ تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق کی بے پناہ محبت حضرت پنجتن پاک سے، حضور کی آل پاک سے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اب جو چیزیں لوگوں میں آ گئی ہیں اور کتابوں میں بھی آ گئی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اگر کوئی پوچھے گا تو میں جواب بھی دے دیتا ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان میں کبھی بھی وہ چیزیں نہیں تھی جو آج لوگ اپنے اسٹیجوں پہ بیان کرتے ہیں۔ کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی جھگڑا فساد نہیں تھا، الحمدللہ۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، یاد رکھیے حضرت ابوبکر کے بھی چیف ایڈوائزر وہی تھے، حضرت عمر فاروق کے بھی چیف ایڈوائزر وہی تھے، حضرت عثمان کے بھی چیف ایڈوائزر، یعنی حضرت عمر کے زمانے میں جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور اسلام جزیرہ نما عرب سے نکل کر رومن امپائر تک پہنچ گیا، پرشین امپائر تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ بیزنٹین امپائر، یعنی بڑی بڑی سلطنتیں مسلمانوں کے قدموں کے اندر آ گئی۔ یاد رکھیں ان تمام فتوحات کا پلانر، اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ، پلاننگ، وار پلاننگ اسٹریٹجی، یہ ساری مولا علی کرم اللہ وجہ۔ یہ جتنے فتوحات ہیں، آپ لوگ ملٹری کے لوگ ہیں، ایسی علاقے میں رہتے ہیں، تو اس کی جتنی بھی وار اسٹریٹجی تھی اور پلاننگ تھی اور اس میں کس طرح سے کس کو بنانا ہے، یہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے خصائص علی کے اوپر، خصائص علی کے اوپر لکھی ہے، پڑھی ہے، حدیث کی کتاب ہے وہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل اور آپ کے مناقب آپ نے نام فرمائے۔ آپ اس خصائص علی کے اندر فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کو دھکا دیا اور یہ سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، یہ کتابوں میں آئے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کتابوں میں نہیں، لیکن یہ سب غلط باتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی یہ دعا کرتے رہے اے پروردگار مجھے علی کے بعد زندہ رکھنا، یہ حضرت عمر کی دعا، اے اللہ مجھے حضرت علی کے بعد زندہ نہ رکھنا۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ مجھے اس جماعت میں رکھنا جس جماعت میں علی ہو۔ یہ حضرت عمر کی دعا ہے۔ خصائص امام نسائی کی جو کتاب ہے خصائص علی، اس پہ یہ احادیث کی کتاب ہے، حضرت عمر کے حوالے سے یہ باتیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قریب تھے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ ایک بڑی مشہور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیدنا حضرت عمر حضرت علی کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اور یہ وہ مشہور حدیث ہے جو ہمارے امام صاحبان اکثر سناتے ہیں، لیکن آدھے سے بھی کم سناتے ہیں، پوری حدیث نہیں سناتے ہیں۔ یہی وہ موقع ہے کہ حضرت عمر نے جب حجر اسود کو دیکھا، اور حجر اسود کو دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا نا حجر اسود میں تجھے کیوں پیار کروں، تجھے کیوں میں بوسہ دوں، تو بھی ایک پتھر ہی ہے، لیکن میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ
کہ تجھے رسول پاک کے ذبح مبارک ہمارے علماء یہاں تک سناتے ہیں حدیث تو اس سے بھی بڑھ رہی ہے شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں تجھے پھر حضرت عمر نے یہ بھی کہا کہ حضرت صرف نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے, میں تو تجھے اس لیے پیار کرتا ہوں, بوسہ دیتا ہوں کہ میرے آقا نے تجھے بوسہ دیا. تو مولا علی نے فرمایا اے عمر, حجر اسود فائدہ بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی پہنچاتا ہے. کیسے نقصان پہنچاتا ہے؟ حضرت علی نے حضرت عمر کو کہا کہ میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ جو شخص حجر اسود کو بوسہ دے گا, یہ حجر اسود قیامت کے دن اس کی شفاعت خود کرے گا. یہ حجر اسود شفاعت کرے گا. آپ لوگ تو رسول پاک کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں, یا تو حجر اسود کی شفاعت کرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ میں حضرت صحابہ کرام کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے محبت میں ان سے زیادہ کوئی بھی نہیں تھا, کیونکہ وہ حضور سے خود سن چکے تھے کہ حضور کی آل کا کیا مقام ہے. وہ قرآن ہم سے بہتر, کیا کروڑوں درجہ بہتر ہم سے بہتر جانتے تھے کہ قرآن میں مودت کا اور جو ان کی طہارت کا اللہ نے حکم دیا. حضرت محترم امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے سے ایک دو باتیں میں اور سکتا ہوں کہ وہ بڑی اہم باتیں ہیں. جب